بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. ایک بار پھر امبیسڈر امجد مجید عباسی صاحب کے ساتھ میں یہاں موجود ہوں، اور آج ہم خاص صرف اور صرف بات کریں گے میانمار کی، کیونکہ انہوں نے وہاں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، ان کی بہت نظر ہے، جانتے ہیں معاملات کو وہاں پہ. سر یہ کیا ہو گیا آنگ سان سوچی کے ساتھ؟ ایک دم ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اب حالات تبدیل ہو جائیں گے، کچھ جمہوریت روٹس پکڑ لے گی میانمار میں بھی. تو یہ تو بہت، میرے لیے تو بہت سرپرائز تھا. آپ کے لیے شاید نہ ہو کیونکہ آپ جانتے ہیں میانمار کو بڑے بہتر طریقے سے، لیکن میرے لیے سرپرائز تھا کہ الیکشنز ہوئے اور پھر فروری میں یہ کو ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ونس اگین، تھینک یو. دیکھیں، میانمار کو دنیا سمجھ ہی نہیں پائی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے اس طریقے سے، کیونکہ جو کچھ رپورٹنگ ہے یہ ون سائیڈڈ ہے، ساری ایک طرح کی رپورٹس ہیں، کچھ دنیا کے دوسری سائڈ سے آتا کچھ نہیں ہے. سو جو کچھ ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ دیٹ از ایکچولی ون سائیڈڈ. میں اتفاق سے میری پوسٹنگ جب ہوئی، دس از 2012 کی بات ہے، تو اس سے کچھ ہی ایک ود ان 2 months رکھائن میں کرائسس ہو گئے تھے، روہنگا کے. And I am probably the only one in Pakistan who has traveled extensively in Rakhine. یہاں کے رکھائن وہ اسٹیٹ ہے میانمار کی جس میں روہنگاز رہتے تھے. تو اس میں، اور خود نہیں گیا، ہمیں لے کے جاتے تھے برمیز جی، یہ لے کے جاتے ہوتے تھے ہمیں وہاں پہ گھمایا پھرایا. ان کا پرپس کیا تھا، کیوں لے کر جاتے؟ پرپس اس لیے کہ بہت زیادہ پریشر انٹرنیشنل آ گیا تھا، سو دے وانٹیڈ اس ٹو سی. اچھا، اس میں بڑی یہ گہری بات یہ ہے کہ اس وقت ود ان دیم سیلوز ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی اندر جو کھچڑی پک رہی تھی تو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں تھا. ان گڈ فیتھ مینی تھنگس ور ڈن ان گڈ فیتھ. اسپیشلی بگ پارٹ آف آرمی ور ود اس، سارا کے سارے ہمارے ساتھ وہ ہوا کرتے تھے، گھمانے پرانے میں سارا کچھ. مسئلہ یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے ہوا. اگر دیکھا جائے تو ویری فیو پیپل نو کہ ڈیورنگ دیٹ ٹائم، آئی ایم ٹاکنگ آف 2012، ایک وہاں میں چائنیز، جس طرح ہمارا گوادر ہے، میں اس کو اس کا بردر کہتا ہوں، وہاں پہ ان کے پاس چوکپیو پورٹ ہے. اسی طرح سے ڈیپ سی پورٹ ہے ان کا، وہ انہوں نے کمیشن کیا 2013 میں آ کے، 2012 میں تقریباً نیئر کمپلیشن ہو چلا تھا اس میں. اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ پروجیکٹ. اس کا یہ ہے کہ وہاں سے ایک ٹوین پائپ لائن، دس از رکھائن کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی جگہ، ایک لائک این آئلینڈ تو نہیں کہنا چاہیے، رامڑی اس کا نام ہے، اور رکھائن کا حصہ ہی ہے. تو اس میں بنایا ڈیپ سی پورٹ انہوں نے، نیچرل سا تھا اس میں. لیکن یہ تو انڈیا والا پروجیکٹ نہیں ہے. نہیں، میں آپ کو جی وہ دوسرا ایک ہے، وہ بھی بتاتا ہوں. تو اس میں یہ بے آف بنگال میں ہے. لیکن پہلے سر روہنگیا میں بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے میں چائنیز، میں آنگ سان سوچی والی بات کر رہا ہوں کہ ڈیموکریسی کا کیا ہوا. اچھا، اس طرح سے بہت لازمی ہے کہ یہ سمجھ لیں. 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو عام آدمی کو اندازہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. ڈیپ سی پورٹ بنا دیا، ٹوین انرجی پائپ لائن اس کی وجہ سے یہاں سے چلی، چوکپیو سے ہوتی ہوئی، اور یونان پروونس ہے چائنا کا، وہاں چلی گی، پاسنگ تھرو رائٹ تھرو میانمار. جی، دوسرا جو اہم چیز وہاں پہ ہوئی وہ یہ تھی کہ 50 بلاکس، 25 آف شور، 25 آن شور بلاکس جو تھے، گورنمنٹ آف میانمار نے فلوٹ کر دیے کہ لوگوں کو انٹرنیشنل بیڈرز مانگ لیے. یہ تمام بڑی بڑی آئل جائنٹ جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے وہاں پہنچنا شروع ہو گئے، یا ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت کی بات ہے. اور جس میں بڑے بڑے نام، جو بھی نام لے لیں آپ، یہ دیکھ لیں کہ برما شیل جس کو ہم سمجھتے ہیں، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں، فرسٹ ورلڈ وار، اس کے بعد قدرتی وسائل سے مالا مال بے آف بنگال کا علاقہ خاص طور پہ. 2 چیز یہ. تیسری چیز ہے جو کلاڈان ریور پروجیکٹ جس کی آپ بات کریں، یہ وہ 7 سسٹرز جو ہیں انڈیا پہ ماشاء اللہ آپ کا بہت زیادہ اس کا نظر ہے، تو وہ انہوں نے بائی پاس کرنے کے لیے چائنیز وہ چوک ہول جو بنتی ہے، چکن نیک جو کہتے ہیں، تو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کے ایک بڑا میرا خیال ہے زبردست قسم کا پروجیکٹ ڈیزائن کیا. ملٹی ماڈل اس کو کلاڈان ریور ہے. ملٹی ماڈل اس لحاظ سے ہے کہ اٹ ہیز مینی لینڈ بھی ہے، جی سب کچھ ہے. تو وہ وہاں سے چلتا ہے، انٹر ہوتا ہے منی پور اسٹیٹ کے کونے سے، اور اٹ پاسز تھرو میانمار کے، یہ اسکرٹ کرتا ہوا آ کے رکھائن کے قریب سے آگے. یہ 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ایک مور اور لیس دا سیم ٹائم ہو گئی. عام آدمی سمجھ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہے. ادھر یہ روہنگا کرائسس کھڑا ہو گیا.
کیا گیا تھا. میں نے ایک بہت بڑا اچھا خاصا ایک لیکچر بھی ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا, شاید آپ اٹینڈ کیا ہے کہ نہیں, کہ اس میں بتایا تھا کہ اٹ ہیز اے اسٹریٹجک اینگل. یہ عام نہیں بات نہیں ہے جو روہنگا کی. اس دوران میں انہوں نے آن سان سوچی کو پراپ اپ کرنے کی شروع کر دیا. اچھا ادھر سے یہ کیرٹ اینڈ اسٹک والا سلسلہ کہ جی ہم سینکشنز ہٹا دیں گے, یہ کر دیں گے. آن سان سوچی کے لیے بڑی موومنٹ شروع ہو گئیں. ان کو پہلے نوبل پرائز بھی دے دیا, تو یہ ہوا وہ ہوا, ساری دنیا آل آف سڈن یہ ہلچل مچا دی انہوں نے. اچھا ان کو تھوڑا سا آسیان کنٹریز کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ آپ کسی طریقے سے الیکشنز کرائیں اور اس طرح سے آئیں. آرمی کا تو بہت بڑا انفلوئنس ہے, ٹاٹا مڈاؤ ان کو کہتے ہیں جی. تو ایون جو ان کی پٹسو لوتا ہے یعنی کہ نیشنل اسمبلی ہے, اس میں ان کی 25% ریزرو سیٹس ایون آن سان سوچی کے زمانے میں تھیں. ان کی پکی ریزرو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے ان کو, تو اس میں گنجائش نہیں تھی. ان کی ایفرٹ یہ رہی شروع میں کہ آن سان سوچی کو 70 سال سے اوپر لے جایا جائے عمر میں, تاکہ وہ پریزیڈنٹ بن جائے. دے سکسیڈڈ, وہ سکسیڈ کر گئے تھے اس وقت. انہوں نے اس زمانے میں الیکشن کروائے جب وہ کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ 70 سال زیادہ عمر کے بعد آپ پریزیڈنٹ ہی بن سکتے. دوسرا اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ برٹش نیشنل تھا, وہ بھی آلدو ہی ڈائیڈ لانگ ٹائم بیک, پھر بھی وہ بھی معاملہ تھا. تو انہوں نے ان نیسیسریلی ایک اتنی ہائپ کریٹ کی ویسٹ نے اس سوچی کو اٹھانے کے لیے کہ علام تو جنرل یہ سارے فوجی اس زمانے بھی ہو چکے تھے, جس زمانے میں نئے نئے, ہاں جی 2013-14 کی بات کر رہا ہوں. اینڈ وین دی اوپنڈ اپ سینکشن جو ہی اٹھائیں تو وہ اٹ واز اے سین اوور دیئر. ایون اوباما وزٹڈ ٹوائس, یعنی آپ دیکھیں تو صحیح, باقی تو چیزیں چھوڑیں. پریزیڈنٹ آف یو ایس 2 دفعہ چکر لگاتا ہے. ایوری نک اینڈ کارنر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے ایڈوائزرز آ رہے ہیں جی, فائنینشیل ایڈوائزر, تو IMF کے لوگ آ رہے ہیں, تو یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے. اوور نائٹ جو تھی وہ یہ پینک کر گئے جنرل, اس وقت پینک کر گئے تھے, بٹ وہ اس میں ریٹریکٹ کرنا مشکل نہیں تھا, مشکل تھا اس وقت. انہوں نے کہا کہ لیٹس سی کیا کیا جاتا ہے. سو دے لیٹ اٹ ہیپن. 5 ایئرز انہوں نے اس کو آگے نکالا آن سان سوچی کی NLD کو, کہ ٹھیک ہے ان کو انہوں نے دیکھ لیا, ان کو پتہ لگ گیا کہ نیکسٹ اسٹیپ میں ہمیں یہ چھوڑیں گے نہیں, ہمارے پہ اتنے پریشر آ جائیں گے کہ وی ول ہیو ٹو الٹیمیٹلی لیٹ گو دیٹ 25% جو ہمارے پاس ہے, اور انہوں نے کلین سویپ کر کے آ جانا ہے. انہوں نے پھر چونکہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے, ہمیں اس کو چھوٹا نہ سمجھیں. آرمی ہیز رولڈ دیٹ کنٹری فار اے لانگ ٹائم بیکاز آف دا سینکشنز کی بات میں کر رہا ہوں, اور کہ ان کے الٹرنیٹیو نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے ہر امپورٹنٹ جو بھی انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ ان کے اپنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے دوست ہیں سارے کے سارے. پبلک از ود دا NLD آن سان سوچی کے ساتھ ہے, بٹ اوور آل جو ہے ایسے امبریلا ایک بنا ہوا ہے جس کو کنٹرول کرتی ہے آرمی, جس کے علاوہ چل نہیں سکتے ہیں وہ لوگ. اور یہ ایسے نہیں ہوا ہے, انہوں نے سینکشن لگائیں, غریب سا ملک ہے اتنا زیادہ, اوپر سے چائنیز نے اپنے فار گڈ اباؤٹ 15-20 ایئرس تک بلینز آف ڈالرز. تو یہ کچھ چائنیز کا جو انفلوئنس ہے اس کا ویسٹ کا جو رسپانس آ رہا ہے وہ اس بھی کانٹیکسٹ میں بھی ہے جو گلوبل پالیٹکس چل رہی ہے اس شور یہ تو ہر جگہ ہے. وہاں پہ میانمار میں اگر ویسٹ اس طرح سے جا رہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ, اس کی مین وجہ چائنا کو وہاں سے ایوکٹ کرنا تھا. جو میں نے 3 آپ کو بتائی چیزیں, چوکپیو کا آنا, کلاڈان کا آنا, اور اس بے آف بنگال میں اتنی زیادہ آئل کمپنیز کو لے کے آنا, یہ ایک بہت بڑی ایک ہلچل تھی جو چائنیز کے اگینسٹ بجائی گئی تھی. وہ دے نیور وانٹڈ کہ چائنیز بڑے آرام سے اپنا کام کریں, کہ چوکپیو پہ ان کا ٹوین انرجی پائپ لائن چلے, اور وہ ادھر سے پھر ریلوے لائن چلے, اور وہ ہنکی ڈوری ہو جائے سب چیز بہت. سو دس یہ دے میڈ ویوز. یہ ایسے چائنا وڈ نیور الاؤ UN sanctions against Myanmar. No, not at all. میں نے اسٹینڈ ایک انڈین تھنک ٹینک کے ساتھ اس دن ادر ڈے مجھ سے انہوں نے یہی سوال کیا تھا. میں نے کہا جی 2 چیزیں دیکھنے والی ہیں, انہوں نے بہت عرصے تک ان کو سسٹین کیا ہے, ان کو خیال کیا ہے, ان کو دیکھ بھال کیا, جبکہ ساری دنیا ان سے ہٹ گئی تھی. دے ہیو این انفلوئنس. پھر انہوں نے کام کیے ہیں یہاں پہ, اس قسم کے ایک ڈیم بنایا ہے, $multi-billion کا ڈیم بنا ہوا ہے, جس پہ انہوں نے کہا, اینڈ سو مینی ادر پروجیکٹس ایز ویل بسائڈ چوکپیو. چوکپیو از ویری امپورٹنٹ ٹو دیم بیکاز آف دا ملاکا. وہ وہاں کا سی پیک ہے. جی وہ وہاں کا بالکل ایگزیکٹلی, اور ہم سے پہلے فنکشن ہو چکا ہے مائنڈ یو جی, کیونکہ انہوں نے بڑی تیزی سے کام کیا تھا وہاں پہ. تو اب ڈیموکریسی کا آپ آن سوچی کو اب دیکھ رہے ہیں کہ اب 70 سال تو وہ ریلیونٹ ہو جائیں گی, کہ کیونکہ دیکھیے پروٹیسٹ بہت ابھی تک ہو رہے ہیں. کل بھی میں دیکھ رہا تھا ایک BBC پہ, تو پروٹیسٹ تو جاری ہیں,
تقریباً کوئی 1000 کے قریب لوگ مر بھی گئے ہیں یہاں پر 750 کے قریب لوگ deaths ہو, which is deaths ہو big بھی گئے number. ہیں. تو آرمی کس طرح اس کو ہینڈل کرے گی؟ آپ کا خیال ہے کوئی جی زیادہ؟ میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی آرمی کو آپ انٹیمیڈیٹ نہیں کر سکتے, اوکے آپ پریشرائز نہیں کر سکتے. اوکے دے کین کراس ایوری لمٹ. اچھا, جی, ایون اگینسٹ دیئر اون پیپل. اگینسٹ دیئر اون پیپل. دے ہیو ڈن اٹ بیفور, دے ول ڈو اٹ اگین اینڈ اگین. اپنے انٹرسٹ کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے نہیں, اپنے انسٹیٹیوشن کو بنانے اپنا ایک انفلوئنس ہے, انہوں نے وہ کر لیا, ڈومین بنا لی ہوئی ہے. اوکے, اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا عرصہ اگر ہم نے اتنا کچھ کر لیا ہے تو آل آف سڈن یہ بیچ میں آ جاتا ہے ویسٹ. اور دے آلسو پرہیپس تھنک کہ ان کا انسٹیٹیوشن کی سروائیول از ویری امپورٹنٹ فار کنٹریز پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ. دے تھنک اٹ دیٹ وے. اور اگین یو ہیو ٹو لنک اٹ وتھ چائنا. انہوں نے اتنا کچھ وہاں پہ کر لیا اور سب کچھ ان کے ساتھ دوستی بھی ہے, پرانی بھی ہے, سب کچھ ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا, ایوری تھنگ انکلوڈنگ چائنیز کے ساتھ جو تعلقات وہ بھی جائیں گے. ان کی اپنی جو ہولڈ ہے ہر جگہ پہ ریچز کے اوپر, آپ کو پتہ ہے ٹیک از ون آف دا بیسٹ وہاں ہے, منرلز اتنے زبردست ہیں وہاں پہ, جو پریشس اسٹونز ہیں, روبی وغیرہ ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ, سارے کے سارے بہت لوکریٹو قسم کی اچھی خاصی ان کے پاس گنجائش ہے, پلس اچھے خاصے. تو ڈو یو تھنک کہ دا آرمی اور میانمار وڈ بی ایبل ٹو بیلنس بٹوین یہ قلعہ جو پروجیکٹ بھارت کے ساتھ ہے, ملٹی مولر ٹرانسپورٹ, اور جو چائنا کے ساتھ ہے, ہاؤ وڈ دے مینیج؟ دیکھیں چائنا نے ان کے ساتھ وہی وہاں پہ بھی کر دینا جو لداخ میں کیا ہے. اوکے, میں کہتا ہوتا ہوں کہ ابھی things have changed, are not changing, things have changed a lot. تو ان کے ساتھ پنگا کسی کو سوٹ نہیں کرتا. میں if I were handling the Indian project, I would just simply do my own work, اپنے کام سے کام رکھوں, جس کا فائدہ ہے ان کے اسٹیٹ میں ان کے چلتے ہیں, ایزی ایکسیس ہو گئی ہے وہ, اور مستی کرنے کی کوشش نہ کروں. ٹھیک, اگر مستی کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کو پوری طریقے سے اس کو ختم کر دیں گے. وہ انہوں نے واقعی چکن نیک کو پکڑ لینا ہے اچھی طریقے سے. لیکن میانمار وڈ بی, نہیں وہ کچھ نہیں کریں گے, وہ نیوٹرل رہیں گے یا تھنک کہ دے ول بی ٹلٹنگ ٹورڈز چائنا. قلعہ از ناٹ از نتھنگ وچ از ریئلی بینیفیشیل ٹو میانمار اٹ سیلف. یہ چائنا انڈیا نے اپنے لیے کیا ہے, ان کے لیے ان کا اس میں کوئی خاص بڑا انٹرسٹ نہیں ہے. چھوٹا موٹا بیچ میں سے وہ اپنے ٹیکسز میکسز لے لیں تو اور بات ہے, ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. بٹ یہ بہت بڑی بات تھی, انہوں نے چائنا انڈیا کو الاؤ کیا کہ آپ کریں. ٹھیک ہے, وہ انڈیا ان کا نیبر ہے, ان کے ساتھ میوچل انٹرسٹ ہیں بہت اچھے ہیں, اور وہی بات ہے کارڈیل ریلیشن شپ رکھیں گے تو دونوں کا فائدہ. تو روہنگیا کا پرابلم کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ روہنگیا کا مسائل اب حل ہو گئے ہیں؟ ابھی آپ روہنگیا کی طرف آئیں تو میں آپ کو بتاؤں, میں نے وہاں پہ پہلی جب ہمیں یہ لے کے گئے تو انہوں نے آفٹر دس, ابھی تک وہ فائرز لگی ہوئی تھیں اور وہ آگے جل رہی تھیں, ان کے ولیجز وغیرہ سارے جلا دیے گئے تھے 3-4. اور یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے, کسی دن کوئی ٹائم آپ کو ملے تو مجھے موقع دیں گے, میں آپ کو سارے کا سارا کوشش کروں گا آپ کو A to Z سارا. مقصد مختصر یہ کہ میں نے اس وقت دیکھا تھا اینڈ آئی ہیڈ وائسڈ مائی کنسرن کہ یہ جس طریقے سے یہ میڈنس ہے, اس میں میتھڈ ہے, یہ ایسے نہیں ہوئی ہے. جی, یہ جس طرح سے وہاں سے نکالے گئے اور اٹھا کے باہر پھینکے گئے اور پھر ان کو رکھا گیا کیمپس میں اور پھر واپس نہیں آنے دیا گیا, دونوں کمیونٹیز کو اس وقت سیپریٹ کر دیا گیا. میں نے اس وقت بھی گورنمنٹ آف جو ہمارے ساتھ موفا کے تھے, ہمیں بریفنگ کے لیے کہا گیا, تو میں نے خاصی اس پہ اونچی آئی ریز مائی وائس کہ جی یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, آپ یہ دو کمیونٹیز کو ابھی سیپریٹ کر دیں, کبھی اکٹھی نہیں ہو سکیں گی. ایک چیز پھر آپ نے اٹھا کے ان کو باہر نکال دیا, یہ تو بڑے یہاں پہ ان کے سارے کی ساری, فار ایگزامپل سیکنڈ لارجسٹ سٹی جو رکھائن کا ہے مونگ ڈاؤ, اس میں 95% مسلمان تھے, یہ سوری روہنگاز تھے. جی, اس طرح بوتی ڈونگ, روتی ڈونگ, یہ سارے کے سارے اوور ڈومیننٹ اوور روہنگاز کی میکسیمم پاپولیشن تھی ساری کی ساری. اور سٹوے میں 50-50 تھے تقریباً 50 اس میں جو کیپٹل ہے. تو وہاں پہ اس میں میڈنس میں ایک میتھڈ تھا, میں نے فیل کیا تھا اینڈ آئی ریزڈ مائی کنسرن. اینڈ میں نے اس وقت میتھڈ کیا تھا سر؟ میتھڈ یہ تھا کہ اٹ ڈنٹ ہیپن کہ رنگ یہ دیا گیا کہ آپس میں لڑ پڑے ہیں, ایسا نہیں تھا. بٹ دے وانٹڈ مسلمس ٹو لیو دیٹ پلیس. انہوں نے ان کو ایوکٹ کر دیا, کمپلیٹلی اٹھا کے باہر نکال دیا. سارے وہ اور ایریاز میں جہاں پہ وہ وہاں تھے ان میں
نیچرلی مونکس کو مونکس کا کیا رول ہے سر میانمار کی پالیٹکس میں؟ وہ ایک پورا چیپٹر ہو جائے گا، میں اگر آپ مجھے پھر انوالو کر دیں گے. مونکس کا اتنا بڑا رول ہے وہاں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اتنا نو بڈی نوز کہ ہر برمی جو ہے ایک وقت میں ہر ایک نے مونک بننا ہوتا ہے، چاہے وہ ایک دن کے لیے بنے. وہ کیوں؟ ان کا بس ان کا ہے، ان کا ریلیجس پریکٹس ہے. اوکے. ایوری ون ہیز ٹو بیکم اے مونک ایون اف اٹ از فار 1 day اور 2 days 3 days 7 days، مہینہ، سال یا ساری زندگی کے لیے وہ سارا بننا ہوتا ہے. سو آپ دیکھ لیں کہ کتنا ویل نیٹ انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے جب کہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکیج ہو جائے، لائک جماعت ایک بن جاتی ہے اس طریقے سے. سو دا ہول نیشن از جو آمی ہے انہوں نے ان کے ساتھ بہت اچھے ٹرمز رکھے ہوئے ہیں. ابھی کیسے ہیں ٹرمز؟ اب وہ ہمیشہ ہی ٹھیک رہیں گے. بڑی خدمت کی ہوئی ہے انہوں نے، آپس میں اچھے ان کے ساتھ دیکھ بھال کرتے ہیں. کیونکہ آن سان سوچی کے پروٹیسٹ میں کچھ مونکس بھی ہمیں نظر آئے. نہیں، نیچرلی ان کے بھی ساتھ ہوں گے. وہ اتنے کوئی بہت ڈائی ہارڈ وہ نہیں ہے نا، وہ خیال کرتے ہیں، دونوں سائڈ پہ چلتے ہیں کچھ نہ کچھ. بٹ آئی تھنک اسٹل وہ دیٹس اے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن جن کو فی الحال آرمی نے اپنے ساتھ. تو یہ جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے میانمار میں، کچھ تھوڑا بہت آرمی نے کچھ شاید کوئی فلیکسیبلٹی دکھانے کو میں جس کا وہ تھنک ٹینک کی بات کر رہا ہوں ان سے میں نے بار بار سوال یہی کیا جا رہا تھا. میں نے کہا جی اف دیر از سم بڈی who can influence it's the ASEAN countries. اور ہوا ہے the fact کہ سمٹ کے بعد جو ریسنٹلی، ہاں جی وہ ان کے پاس گئے ہیں، چلے ہیں. دیکھیں ایک دم نہیں کچھ بھی ہوگا، بٹ تھوڑا بہت اثرات آپ کو نظر آئیں گے سلولی اینڈ گریجولی. ان کو گنجائش نکالیں گے بٹ اتنی بڑی گنجائش نہیں نکلے گی. اس میں سول انرسٹ ختم ہو جائے گی، لبرٹیز بحال ہو جائیں گی سلولی اینڈ گریجولی. تو جو 18 مہینے میں تھا کہ الیکشنز ہم کروا دیں گے، وہ آپ کو نظر آتا ہے؟ مجھے نہیں نظر آتا. اچھا، آئی ڈونٹ تھنک سو. تو یہ پھر کس طرح ہوگی؟ نیشنل جیسے پہلے تھے ویسے ہی وہ ویسے ہی چلے گئے. ان بٹوین کچھ صورتحال نکالیں گے. وہاں حالات بہت عجیب ہیں. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ہمارے تعلقات کے؟ کچھ بھی نہیں، ہم اپنی تو نبیڑ کر لینا. تو جو روہنگا کا معاملہ ہے اس پہ زیادہ میں نے اٹس نو مور. جب ٹائم تھا اس میں کچھ بھی نہیں کیا. اوکے، اس وقت تو کچھ نہیں کیا. پاکستان از ون کنٹری، ایک گرین آف رائس بھی ہم نے نہیں دیا روہنگاز میں. لیکن جو بنگلہ دیش میں تو یہ ایشو چل رہا ہے نا، بنگلہ دیش، میانمار، یہ وغیرہ. دیکھیں جی 750,000 دے ہیو گون اکراس، وہاں سے نکال دیے گئے ہیں. لیکن ابھی بھی کچھ ابھی ہیں تو 250 کتنے 250 to 300,000 وہاں پہ ہیں، بٹ وہ رہیں گے نہیں. وہ آگے پیچھے اسپلٹ نکل جائیں گے آہستہ آہستہ کر کے، یا اگر رہ گئے تو بالکل پاکستان نے تو ایک زمانے برما کے وہ پاسپورٹ بھی ایشو کیے تھے. بہت بڑا کردار ہے پاکستان کا اور رکھائن کا. انفیکٹ پری انڈیپینڈنس ایک ایسا بھی وقت تھا کہ قائد اعظم کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ رکھائن کو اس پاکستان کے ساتھ ملائیں. بٹ اس وقت جنرل آن سانگ کے ساتھ جو گڈ فرینڈس قائد اعظم، ویری فیو پیپل نو. آن سان سوچی کے فادر جو ہے جنرل آن سانگ، ہو واز دیر انڈیپینڈنس ہیرو، وہ اس نے قائد اعظم کے محمد علی جناح صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. اور انہوں نے قائد اعظم نے پھر انہوں نے ایک ری ایشورنس دی تھی کہ یہ ہمارے ملک میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، دے ول انجوائے آل رائٹس، کوئی ایشو نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی ایک سال کے اندر اس کو مار دیا انہوں نے. پیچھے تو حالات ایسے ہی تھے، بٹ دے ور ویری کلوز ٹو اس. پھر 71 میں جو ہمارے آرمی کے لوگ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ود لاٹ آف اکوپمنٹ، ہیلی کاپٹر وغیرہ سیو کیے گئے تھے. انہوں نے بہت اچھی طریقے سے ان کو لک آفٹر کیا، اور ویری کوائٹلی اینڈ ویری سوبرلی ان کو پاکستان. ہمیں آپ اتنا زیادہ اس کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے؟ میں کہتا ہوں اب لیٹ ہو گئے ہیں، وہاں ہے ہی کوئی نہیں تو اس کے پیچھے کیا، جب تھے تو اس وقت کچھ کیا نہیں ہے، تو اب کچھ نہیں رہا پیچھے تو کیا کریں گے؟ اب کیا کرنا ہے. چلیں، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، لائٹنگ ڈسکشن. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. میں نے تو بہت استفادہ کیا. تو آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سر ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.